السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ یہ دنیا کا نظام جب سے بنا ہے، جو کائنات ہے، جو چیزیں ہمارے آمنے سامنے ہیں، چاند، سورج، ستارے، زمین اور دوسرے سیارے، یہ سب جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یہ سب ایک وقت کی اکائی پر چل رہا ہے اور ایک مخصوص رفتاریں ہیں جن کی وجہ سے آپس میں ٹکراتے نہیں۔ لیکن دنیا میں جو انسانوں کا نظام جب سے بنا ہے، آغاز سے ہی جیسے انسان کو زمین پر بھیجا گیا، ساتھ ہی شیطان کی شکل میں ایک منفی طاقت بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس دنیا میں شامل ہو گئی۔ اور جو اللہ کا جو حق کا پیغام تھا، اس کے ساتھ ساتھ رب نے یہ کہا کہ یہ طاقت بھی ساتھ ہے جو آپ کو ہر وقت گمراہ کرے گی اور بھٹکائے گی، اور آپ نے اس سے بچنا ہے، اور اسی سے ہی آپ کا امتحان ہے۔ یہ جو آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے، 50 60 70 سال، کئی دفعہ یہ 10 20 25 سال پہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ختم ہونے کا کوئی بھی ہمیں کسی قسم کا بھی اندازہ نہیں۔ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی بیماری یا کوئی طبعی موت یا کوئی اور کسی طریقے سے جو موت آ جاتی ہے۔ آج کل تو خیر اور بہت سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، یعنی کہ کھانے پینے سے۔ کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کھاؤ گے پیو گے تو صحت مند ہوگے، آج کہا جاتا ہے کہ جو کھاتے پیتے ہیں ہم، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اور جو کچھ ہم ہضم کر رہے ہیں، اور ذہنی طور پر جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، ان کا سب کا نقصان ہماری صحت کو ہوتا ہے، جس میں غصہ ہے، طیش ہے، اور جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے ضد ہے۔ ضد کی بات جہاں شروع ہوتی ہے تو یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تو ضد سے ہی دنیا چلی ہے۔ شروع میں ہی ضد ہو گئی کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، اور طاقت اور جو کمزوری ہے اس کا مقابلہ ہے۔ جوں جوں مذاہب ہمارے سامنے آتے گئے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے عیسائی تھے، چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، آتش پرست ہیں، یا جو لادین ہیں، یا جیسے بھی جو بھی کسی عقیدے یا کسی بھی سسٹم کو سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور جو آپ کا ہے وہ ظاہری بات ہے کم ہے۔ اور پھر اس میں وہی جیتتا ہے جس کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، یا جو طاقتور ہوتے ہیں لڑنے کے لحاظ سے، یا دماغی طور پر جو طاقتور ہیں، جو اپنے آپ کو جنہوں نے مینج کیا ہے دنیا میں، تو انہوں نے اپنی غلط باتوں کو بھی جو ہے نا وہ طاقت بخش دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آج کے دور میں جہاں ہم زندہ ہیں، ہم آج ہی کے دور میں ہم بات کریں گے۔ پچھلی باتیں تو گزر گئیں کہ جب ہم اپنے باپ کے پیچھے بھی کھڑے ہو کر ڈرا کرتے تھے، اور اتنا احترام ہوتا تھا تائے چاچے کا یا محلے کے جس بڑے کا کہ وہ قطن بھی جو ہے نا ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر تو آرگیو کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی پیٹھ پیچھے بھی ہم کبھی بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے کہ کچھ آوازیں جو ہیں وہ کانوں میں گونجتی ہیں، جیسے ابھی ایک چنگی رکشا جو ہے وہ گزر رہا ہے میرے گلی میں سے، اور اس نے اپنا شور برپا کر دیا جسے سننے پر میں مجبور ہوں۔ تو اسی طرح جو منفی باتیں ہیں وہ بند تو نہیں ہو سکتی، وہ تو یہ ہے کہ کم از کم جب تک یہ دنیا قائم ہے تو یہ ضد چلتی رہے گی، اچھے اور برے کی ضد چلتی رہے گی۔ یہی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ضد کم سے کم ہو، اور جو منفی جو رویے ہیں وہ کم سے کم ہو، مثبت رویے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اسی کے لیے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک ہماری یہ چند جملے یا چند باتیں پہنچے تو وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں کس طور کس طریقے کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ پھر یہ آپ کی سماعتوں میں گزری ہوگی کہ ایک رکشہ ہے جو پھر دوبارہ سے گزر گیا۔ تو اسی طرح سے یہ جو آج کل بلاگرز ہیں، ہماری طرح جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، ہم تو خیر کسی گنتی میں نہیں ہیں، تو نہ ہی ہماری باتیں کوئی اتنی گنتی میں ہیں، لیکن جو لوگ کافی لسنرشپ رکھتے ہیں اور لوگوں سے اٹریکٹ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کم از کم جھوٹ بولیں، لیکن وہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ گٹے جوڑ کر نہ بولیں، تھوڑا سا گٹے کھول لیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے گزرنے دیں۔ جیسے کہ ابھی بزرگ ہمارے جج صاحب ایک ریٹائر ہوئے ہیں، اور بڑا تابناک ماضی لے کر ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کے فیصلے جب تک بھی قانون کی باتیں ہوں گی تو ان کے فیصلے ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے خلاف گالی گلوچ تک کیا جا رہا ہے اور گندی زبان بولی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے کسی کو بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس مقابلے میں برابری نہیں کی کہ جی تم نے بھونکا ہے تو میں بھی بھونک لوں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان سے تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہم اتنے پڑھے لکھے
اور اتنے مہذب اور اتنا ہم وسائل رکھتے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں، لیکن ہم اس بارے میں غور نہیں کرتے۔ اور چھٹی حص جسے میں وجدان ہی کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا جو رد عمل ہے وہ فکس ہے، اور وہی آئے گا رد عمل جیسا کہ ہم نے کیا ہے، اچھا یا برا، نیک و بد، جو بھی عمل ہم نے کیا ہے ہم اس کے رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ یہ سائیکل چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ چند سالوں کو محیط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار ہم نے اس کی پکڑ میں آنا ہی آنا ہے، یا اس کی وجہ سے ہمیں ایک آسانی ملنی ہی ملنی ہے۔ ہم نے کسی راہ سے اگر پتھر بھی اٹھا کر ایک طرف پھینکا ہے، سائڈ پہ کیا ہے، تو اس کا بدلے میں بھی جو رد عمل ہے وہ ہمیں چاہے آج ملے چاہے 10 سال بعد ملے، اس کا بھی ہمیں فائدہ 10 گنا ہو کر ملے گا، یہ میرا یقین کامل ہے۔ ہاں، ہم اپنے عمل اور رد عمل کو اس طرح سے اس کے رد عمل کو بدل سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ غصہ کر رہا ہے یا ہمیں کوئی غلط بات سنا رہا ہے یا جھوٹ بات سنا رہا ہے، تو اس کو سن کر ہم اس کے رد عمل میں اس کو سچ نہ سمجھیں۔ اصل امتحان ہمارا یہ ہے، ہماری علمیت یہ ہے، اگر ہمارے پاس ڈگریاں ہیں اور اگر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، دنیاوی جو تعلیم ہے جس میں کہ تربیت کا اتنا کوئی دخل نہیں ہے، زیادہ تر وہ کمرشل تعلیم ہی ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ایک ہم ماحول میں رہے ہیں اور ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں اور ایک ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو ہمیں اس کا اثر تو لینا چاہیے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی ہم پر اثر نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیں کہ ایک تو ہمارا پیدائشی ظرف نہیں ہے، پیدائشی ظرف بھی ہوتا ہے نا جو برتن لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد تربیت کا بھی ہمیں وہ برتن کو کشادہ نہیں کیا گیا اس تربیت سے، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے دنیاوی جو کمرشل تعلیم ہے جس کی بنیاد پر ہم پیسہ روپیہ کمانے کے لیے ہم تعلیم کرتے ہیں یا جاہ و جلال کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ڈگریاں دکھا کر تو ہم چند سال جو ہمارے پہلے زندگی کے ہوتے ہیں وہاں تو ڈگریاں دکھانی پڑتی ہیں نا کہ جی ہم نے یہ کیا، کیونکہ ہمارا تجربہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے بھی ٹوٹا پھوٹا تجربہ حاصل کیا ہے ایک کمرشل زندگی کا یا جو بھی ہماری زندگی جو دنیا میں معاشرے میں گزر رہی ہے باشعور زندگی کا، تو وہ تقریباً 50 سال پر محیط ہے میری، تو میری ٹھوکریں جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اور ان ٹھوکروں سے جو نتیجے اخذ کیے ہیں وہ تو کوشش کریں کہ یہ آپ جھوٹ سنیں ضرور، کیونکہ جھوٹ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ اس میں کیا کیا جھوٹ بولا گیا۔ تو میں تمام وہ بلاگ سنتا ہوں، ابھی کل ایک میں بلاگ سن رہا تھا بلکہ صبح ہی دیکھا ہے، بنا وہ کل کا ہے، جس میں 4 اکٹھے ایک ہی طرح کے بندے جو ہے نا، تو وہ ایک کورس کی شکل میں وہ الاپ رہے تھے باتیں، ایک بات چھوڑتا تھا دوسرا اس سے بڑی بات، تیسرا اس سے، چوتھا اس سے، پھر ایک دوسرے کو ہاں جی کرتے تھے، تو ٹوٹل جھوٹ اور ٹوٹل منافقت جو کہہ لیں آپ کے کسی بندے کا، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کا ماضی ٹھیک ہے، اس نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، اس نے بے حیائی نہیں کی، بظاہر اندرون تو وہ اللہ ہی جانتا اس کا کہ وہ کیسا ہے، لیکن بظاہر اس نے یہ تمام معنوں پر اپنے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کو کہنا کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ تجربہ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہوا، اور جو چیزیں اس نے کی ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق کی ہیں، جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ کوشش کی انہوں نے 2 4 بندے بھیج کر لندن ایئرپورٹ پر بھی کہ وہ کسی طرح سے ان کو بدتمیزی کر سکیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کر سکیں، لیکن وہ قدرت نے ان کو بچا لیا اور وہ اس سے بچ کر محفوظ ہو کر نکل گئے۔ اور آخری بات یہ کرتا چلوں کہ ہم اپنی زبانوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، ہمارا ظرف زیادہ ہے یا کم ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں، جب تک ہم خاموش ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے، تب تک لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیسے سوچ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنا زبان کھولتے ہیں، جیسے ہی ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں، لوگ اپنی باتیں کسی کو سناتے ہیں، آج کل تو ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، آخری آنے والے دنوں میں بھی 5 سال 10 سال بعد بھی یہ چیزیں ہماری دیکھی جا سکیں گی کہ اس شخص نے یہ باتیں کی تھی، تو اس لیے اچھی باتیں اپنے منہ سے نکالیں اور کوشش کریں سچ بولیں زیادہ، چلیں تھوڑا بہت جھوٹ آپ اپنی سمجھ سوچ کے مطابق جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے مطابق بات کریں، لیکن کسی کے اوپر گالی اور دشنام ترازی یہ باتیں جو ہے یہ اچھی نہیں ہیں، اور ہر انسان کی شخصیت ہے، اس کا ماضی چیک کریں، اس کا حال جو بھی دیکھیں اس کے مطابق اس کا انالیسس کریں کہ یہ شخص کس لیول پہ ہے۔ فیصلے آپ کی پسند کے نہیں ہوتے، تو جج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے آدھے لوگوں کو پسند آتے ہیں آدھے کو نہیں آتے، ایک پارٹی کے حق میں ہوتا ہے ایک کے مخالفت میں ہوتا ہے، لیکن غور ضرور یہ کریں کہ یہ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق اس نے کیا ہے یا وقت کے لحاظ کے مطابق کیا ہے یا اپنی سوچ کے مطابق کیا ہے۔ اگر اس نے اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق کیا ہے
تو یقیناً غلط کیا ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہزاروں فیصلے کیے ہیں، سینکڑوں فیصلے کیے ہیں، ان میں بہت سے فیصلے غلط بھی ہوں، اور دیکھا گیا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک دو فیصلوں کو ریورس بھی کیا، اپنی کہی بھی بات کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مزید ہم نے اس کی چھان پھٹک کی ہے تو ہمیں بہتر نتائج ملے ہیں۔ تو آپ بھی ان کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کر سکتے ہیں، اور دوبارہ عدالت کا دروازہ کھڑکا سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا بولیں اور اپنا دکھائیں، اپنے آپ میں سے جو آپ نے دکھانا ہے نا وہ اچھا پہلو اپنا دکھائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ آپ کو بھی یاد کریں، آپ کو برے لفظوں میں یاد نہ کریں، اور جھوٹ بولتے وقت اتنی دور تک نہ چلے جائیں کہ وہاں سے آپ کی بھی واپسی ممکن نہ ہو۔ بس اسی تھوڑے کو کہے بہت جانے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی، کسی اور اچھے موضوع پہ بات ہوگی۔ تو اپنے وقت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور بہتر سوچیں، کیونکہ بہتر سوچنے سے ہی بہتر عمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں، آپ کو بہت شکریہ آپ کا۔